ایک میں خادم علی افسر دربار عالیہ موڑا شریف اپنے پیر و مرشد حضور غوث زمان قطب دوران شیر شاہ غازی یوم وقت مفسر قرآن نائب رسول اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف مری کی جو تفسیر ہے، جو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ آپ حضرات غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوبارہ کرنا جی پھر اتھم علی افسر دربار عالیہ موڑا شریف حضور پیر و مرشد غوث زمان قطب دوران شیر شاہ غازی یوم وقت مفسر قرآن نائب رسول اعلیٰ حضرت حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف مری۔ آپ نے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائی ہے اس کی 5 جلدیں ہیں، اور 5 جلدوں میں سے میں پہلی جلد آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں، اور بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ لوگ ان کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے۔ اللہ پاک ٹھیک ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 اسماء ہیں، 1000 کو ملائکہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، 1000 سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا، اور 300 تورات میں ہیں، اور 700 اسماء پاک ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہے۔ بس ان 3000 اسماء کے معنی ان 3 اسماء میں ہیں، یعنی اللہ، رحمان اور رحیم۔ جس نے ان تینوں کو جانا یا پڑھا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام اسماء کے ساتھ یاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب معراج کو تمام بہشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی 4 انہار دیکھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتی تو حوض کوثر میں ہیں، اور کہاں سے آتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے پوچھئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی سے التجا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، عرض کی کہ آنکھیں بند کیجئے، پھر عرض کی کہ آنکھیں کھولیے، تو میں نے ایک درخت دیکھا جو سفید موتیوں کا قبہ یعنی گنبد معلوم ہوتا تھا۔ اس کا سانے کا ایک مقفل دروازہ اتنا وسیع تھا کہ ساری دنیا جن و انس اس پر بیٹھیں تو ایسے معلوم ہوں جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ نہریں اس کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں واپس آنے لگا تو فرشتے نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا یہ مقفل ہے اور کنجی نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھی تو تالا فوراً کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس میں سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں جو 4 ستونوں سے جاری ہیں، اور چاروں ستونوں پر بسم اللہ شریف لکھی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا کہ پانی کی نہر
बिस्म की मीम से, दूध की नहर अल्लाह की हे से, शराब की नहर रहमान की मीम से, और शहद की नहर रहीम की मीम से मालूम हुआ कि चारों नहरों का मंबा बिस्मिल्लाह शरीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पाक होकर खालस नीयत से मुझको इन अस्मा से याद करेगा और कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं इसे चारों नहरों से पिलाऊंगा। हदीस शरीफ में है कि जिसने वो कागज जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी है इसकी ताज़ीम व तकरीम की, अल्लाह ताला के नाम को देखकर गुबार कीचड़ से ज़मीन से उठाया, तो अल्लाह ताला के नज़दीक इसका दर्जा सिद्दीकीन जैसा होगा और इसके वालिदैन से अजाब की तखफीफ होगी, अगरचे वो मुशरक हों। रोम के बादशाह ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से बजरिया अरीज़ा, मतलब वो ख़त जो छोटा बड़े को लिखता है, अर्ज की कि मुझे सर में दर्द है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे एक टोपी भिजवाई। जब वो इसे सर पर रखता तो दर्द थम जाता और जब उतारता तो दर्द शुरू हो जाता। वो बड़ा मुतज्जब हुआ। जब टोपी को खोला तो देखा कि इसमें एक कागज़ है जिस पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कसम खाकर मिकाईल अलैहिस्सलाम से, और वो कसम खाकर इसराफील अलैहिस्सलाम से, और वो कसम खाकर अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि है इसराफील, मुझे अपनी इज़्ज़त, जलालत और सखावत की कसम, जिसने एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ को अलहम शरीफ से मिलाकर पढ़ा तो गवाह हो जाओ कि मैंने उसे बख्श दिया, उसकी तमाम नेकियां कबूल फरमाई और उसके सब गुनाह माफ़ फरमा दिए, और इसकी ज़बान को हरगिज़ ना जलाऊंगा और उसको अज़ाबे कब्र, अज़ाबे नार, अज़ाबे क़यामत और बड़े खौफ से निजात दूंगा, और वो तमाम अंबिया व औलिया से पहले मेरे हुजूर पहुंचेगा। हज़रत शेख अहमद बूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शजर हजर बिस्मिल्लाह से मतफर्रा हुए और तमाम आलम इसके सबब कायम है। बाइतबार जमाल और तफसील यही वजह है कि जो शख्स इसका विरद करता है, आलम अलवी और मैनवी में इसकी हैबत छा जाती है। हाज़रीन मजलिस, ये महफिल इस गर्ज़ व गायद के लिए है कि यहाँ अल्लाह ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जमा होकर अल्लाह ताला के पाक नामों का विरद करें जो हिकमतों और नेमतों के खजाने हैं। इस तरह अल्लाह ताला की रहमतों से माला माल होकर और तमाम गमों से निजात हासिल करके वापस लौटें। लेकिन इससे पहले ये याद रखें और समझ लें कि ये सारी बरक़ात और इनामात इनके लिए हैं जो अल्लाह ताला के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखते हैं, क्योंकि अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत के बगैर इसे पढ़ेगा तो इसको कोई फैज़ ना पहुँचेगा। जिस तरह के रोज़ाना की ज़िंदगी का मुशाहिदा है, गैर मज़हब अपनी ताक़ीक़ के लिए पढ़ते हैं, गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत के बगैर पढ़ते हैं और इसी तरह सादिर रहते हैं। निस्बत क्या है? ये बात बेसमझने वाली है। निस्बत नाम है तल्लुक़ का, ऐसे तल्लुक़ का जिसमें और कोई हाइल न हो, जिसकी सही मिसाल बल्ब और पावर हाउस की है। अगर कोई मामूली चीज़ भी बल्ब और पावर हाउस के दरमियान आ जाए तो बल्ब रोशन नहीं होता। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی روشنی کرنے والا چراغ۔ روشنی چراغ سے وابستگی ہی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور روشنی کے بغیر گپ اندھیرا ہوتا ہے، جہاں قیاس آرائیوں اور گمراہیوں کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی کا مسافر شیطان اور نفس کے ظلموں کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص گپ اندھیرے کے بنا پر دیوار سے ٹکرا جائے یا گڑھے میں گر جائے یا کانٹوں سے الجھ جائے۔ سلامتی ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور فیضان روشنی ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ روشنی سراج منیر سے حاصل ہوتی ہے، اور سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندگی کا ذریعہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ یہ حقیقت یاد رہے۔ اسی خیال سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج پہلا سبق تھا تعلیم نسبت رسولی۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث الزمان قطب دوران شیخ غازی اعلیٰ حضرت خواجہ پیر ہارون الرشید صاحب کی تفسیر حقائق القرآن تعلیم نسبت رسولی کی جلد اول سے یہ پہلا سبق خادم علی افسر صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ ہم سے جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس یہ کسی مولوی کی تفسیر نہیں لکھی ہے، ایک اللہ کے ولی کی عالمی تفسیر ہے۔ خدا کا فضل ہے ہم پہ، اللہ کی مہربانی ہے، یعنی کہ ہر شخص کو اپنے طور پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی ہے کہ ہم اپنے مرشد کو اب یہ پیغام ہر بندے تک پہنچائیں۔ یہ خدا کا ہم پہ فضل ہے۔ یہ 5 جلدوں میں سے یہ پہلی جلد سے انہوں نے یہ ہمیں سبق سنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی، اور اپنا خاص فضل فرمائے، مہربانی فرمائے، وہ ایسا ہی تعلق فرمائے جو پیر صاحب نے فرمایا کہ ایک بلب اور یعنی کہ پاور ہاؤس سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دے